استحکام پاکستان اور نوجوانوں کا کردار، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا شفیق خان پسروری صاحب، اور ایک اور بڑی خوبصورت شخصیت ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ جب بھی تشریف لاتے ہیں ان سے بھی ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ میں تعارف کرواتا چلوں، شیخ عبد المنان راسخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، یہ میرا پرسنل شکریہ آپ کے لیے کہ جب ایسا خوبصورت پیغام آتا ہے اور ایسی جگہ سے پیغام آتا ہے کہ جہاں پہ جا کے کسی کو یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بہت تھینک یو کہوں گا اس بات پہ کہ آپ اتنی شفقت فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ اللہ کے گھر موجود ہوتے ہیں آپ مجھے ضرور یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے جی، اور اللہ آپ کو بار بار یہ سعادت اور حاضری نصیب فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ، آمین آمین۔ جب ایسی دو خوبصورت شخصیات موجود ہوں تو پھر سمجھ نہیں لگتی کہ کہاں سے آغاز کیا جائے، کیونکہ ڈر بھی لگتا ہے کہ میں کن کی بات کو اچکوں گا، کن کو روکوں گا۔ تو میں آغاز میں ہی معذرت چاہوں گا دونوں معزز مہمانوں سے کہ جہاں میں مخل ہو میری طرف سے اجازت ہے، آپ جزاک اللہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ میں راسخ صاحب سے آغاز کر لیتا ہوں۔ سر دیکھیں، ہم استحکام پاکستان میں نوجوانوں کے کردار کے حوالے سے بات کریں گے، تو آغاز سے کرتے ہیں کہ پاکستان میں امن اور ہم آہنگی کے فروغ میں نوجوانوں میں جو ذمہ داریاں ہم کہیں گے کہ وہ کیا ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ نظامی صاحب، آپ نے آغاز ہی بہت ہی اچھے اور ہم سوال سے کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ ماہرین عمرانیات اور سماجی علوم کو دیکھیں تو وہ سب اس پہ متفق نظر آتے ہیں کہ کسی بھی قوم میں امن کے لیے، بہتری اور تبدیلی کے لیے نوجوانوں کا کردار ہی نمایاں ہے۔ تو اس سلسلے میں کرنے والی تو بہت زیادہ باتیں ہیں، لیکن ترتیب سے چند ایک باتیں میں گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو امن کے لیے اور ہم آہنگی کے لیے خود باامن ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی دیکھیں نا، نماز کا ایک وقت ہے، جب وقت آتا ہے تو نماز ادا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ وقت سے پہلے بھی نماز کی قبولیت نہیں ہے، اور اگر جان بوجھ کر آپ نے وہ جو خاص وقت ہے اس کو ضائع کر دیا ہے تو وہ قضا بھی قبولیت نہیں ہے، ایک راجع تحقیق کے مطابق۔ اسی لیے امن کا ایک وقت ہے جب آپ کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ تو میں نوجوانوں کو پیغام دوں گا کہ وہ خود باامن بنیں۔ جب وہ خود باامن بنیں گے تو ان کے کردار سے معاشرہ بھی انشاءاللہ ہم آہنگ رہے گا اور باامن رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی اعتدال اور توازن کا دامن نہ چھوڑیں۔ اپنی تنظیم سے وابستہ رہیں اور اپنی تنظیم کے وفادار رہیں، لیکن اسلام نے جو ہمیں ایک توازن اور اعتدال دیا ہے نا، اس دامن کو نہ چھوڑیں۔ جتنی بد امنی ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہے ہنگامے ہوتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، وہ جب ہم ایک اعتدال سے آگے بڑھتے ہیں، توازن کی حدوں کو کراس کرتے ہیں، یہ ساری خرابیاں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک تیسری بات بھی آپ ساتھ رکھ لیں اگر نوجوان، کہ تحمل اور تحقیق سے کام لیں۔ جی، تحمل سے دوسرے کو سنیں، اور پھر بڑی تحقیق کے بعد بڑے اچھے الفاظ سے اپنی رائے پیش کریں۔ میں نے دیکھا ہے کہ کئی نوجوان بس یہ سوشل میڈیا کی ہوائی اڑائی ہوئی باتوں سے طیش میں آ جاتے ہیں، اور وہ بالکل نہ تحمل رہتا ہے اور نہ ہی برداشت رہتی ہے، اور بعد میں جب خون خرابہ ہو جاتا ہے اور ایک معاشرہ بد امنی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر جا کے پتہ چلتا ہے جی سرے سے یہ تو بات ہی درست نہیں تھی۔ اور اگر آپ مجھے نظامی صاحب اجازت دیں تو نوجوانوں کو میں خاص کر یہ چوتھی بات کہوں گا کہ آپ کے جذبات کی قدر ہے۔ آپ پاکستان میں اقامت دین کے لیے اور دعوت دین کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کو مبارک ہو، لیکن اداروں کے ساتھ ٹکر نہ لیں۔ ملک کے جو ادارے ہیں یہ ملک کی سالمیت کے ضامن ہوتے ہیں، محافظ ہوتے ہیں۔ اچھے طریقے سے دیکھیں، اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے اپنے موقف کو پیش کریں، لیکن کوئی ایسا احتجاج اور کوئی ایسا دھرنے کا انداز، توڑ پھوڑ یا اداروں سے ٹکر، اس سے ملک کا جو امن ہے وہ کسی صورت بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اور اس کے ساتھ آخری بات یہ بھی گوش گزار کر دیتا ہوں، نوجوانوں کا جو کردار یہ بڑا اہم ہے۔
جب بھی بدامنی ہوتی ہے یقین مانیے کہ اس میں ملوث ہی نوجوان ہوتے ہیں۔ پانچویں اور اہم ترین بات یہ ہے نوجوانوں کے کردار کے حوالے سے کہ بھئی جو دشمن عناصر ہیں، جو ملک دشمن طاقتیں ہیں، ان پہ آپ کی گہری نظر ہونی چاہیے۔ وہ تو ہر لمحہ چاہتے یہی ہے کہ ملک بدامنی کا شکار ہو، تو پاکستان کی طرف جو بعض مکروہ نگاہیں ہیں وہ تو 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہیں۔ تو اس کے لیے میں آخر میں نوجوانوں کو ایک مشورہ بھی دوں گا کہ وہ تربیتی ورکشاپ جو ہے نا جی، اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں، جس میں وطن کی محبت کی بات ہو، پی جانے کی بات ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر ان ذمہ داریوں کو ادا کر دیا جائے تو انشاءاللہ ملک پاکستان جنت کا نقشہ پیش کر سکتا ہے اور یہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت بات اور سمجھنے کی بات ہے کہ وٹ ایور دا ریزن بیہائنڈ، کوئی بھی وجہ ہو یا وجوہات ہو، ٹکراؤ کی سچویشن نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو اداروں کے احترام کی بات ہے، آج کل تو صرف سوشل میڈیا ہو یا زبان زد عام ہو، ہماری گیدرنگز ہو، یہ دیکھنے میں آتی ہے بات کہ ٹکراؤ ہی ٹکراؤ نظر آتا ہے، نوجوان ہو یا کسی بھی عمر کے حصے میں۔ اس میں دوبارہ بھی آؤں گا آپ کی طرف، رانا صاحب ہماری گفتگو سن رہے ہیں، سر فرمائیے گا جس طرح نوجوان کا ذکر ہو رہا ہے تو قیام پاکستان میں جو نوجوانوں کا کردار تھا، ہمیں ذرا ادھر لے کے چلیے نا، ہم جس سیٹ پہ موجود ہیں، جن جھنڈوں کے درمیان میں ہم موجود ہیں۔ دیکھیے، نوجوان اور جوان وہ افراد ہوتے ہیں جن کے اندر تحرک ہوتا ہے، بچپن سے بھی بڑھ کر بڑھاپے سے بھی زیادہ۔ دوسرا یہ کہ یکسوئی ہوتی ہے، اور جب وہ کام کرتے ہیں تو دل جمی کے ساتھ کرتے ہیں جی، اور جو جہت وہ منتخب کر لیتے ہیں پھر ان کی توجہ صرف اسی پہ ہوتی ہے، کسی اور طرف نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی انقلاب آیا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی انقلاب ہوتا ہے اس کے پیچھے شباب ہوتا ہے، یعنی جوان ہی ہوتے ہیں۔ جی، ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام کی ہستیوں کو، تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی نوجوانی اور جوانی میں مبعوث فرمایا ہے۔ جی، مثلا قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کے لیے آتا ہے کہ قالوا سمینا فتن، کیا جی، یقال لہ ابراہیم، جی، یعنی فتن کا لفظ آیا ہے کہ جوان ہے وہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب آئے تو شادی ان کی بعد میں ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 32.5 سال کی عمر میں آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے تھے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بار بار وہ جب بات کرتے تھے قریش تو جوان اور نوجوانی کی بات کرتے تھے۔ تو جوان ایک ایسا فرد ہوتا ہے معاشرے کا کہ جو بہت زیادہ کارآمد ہو سکتا ہے اگر وہ اچھے کام کی طرف آئے، اور بہت زیادہ وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے اگر اس کی روش جو ہے نا منفی ہو جائے۔ قیام پاکستان کے وقت صورت حالات یہ تھی کہ پاکستان یہ جو آل انڈیا مسلم لیگ بنی تو 1906 میں تھی، جی، لیکن بنگال کے اندر بنی تو ایک سوسائٹی کی کیفیت تھی، نواب آ رہے تھے جا رہے تھے، سرمایہ دار تھے، عوامی نہیں بن پائی تھی۔ عوامی تب بنی ہے جب اس کے اندر باقاعدہ نوجوان شامل ہوئے، بالخصوص علی گڑھ کے طلبہ شامل ہوئے، دوسرے علاقوں کے طلبہ شامل ہوئے، جامعہ ملیہ کے طلبہ شامل ہوئے، اور انہوں نے پھر اس کو عوامی بنا دیا اور وہ نعرے اختیار کیے گئے جو عوام سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان جو ہے دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر اور لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، لیکن اس کے لیے خون نہیں بہایا گیا تھا۔ جی، یعنی وہ بعد میں جب قتل و غارت ہوئی تو پاکستان بننے کے بعد ہوئی ہے، لیکن اس کو بنایا گیا تھا ایک جمہوری طریقے سے الیکشن کے ذریعے تو، اور اس میں تو بڑی دلچسپ چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے، یعنی ایک ایک گھر تک، ایک ایک گاؤں تک، ایک ایک دروازے تک پاکستان اور مسلم لیگ کا پیغام پہنچایا تھا نوجوانوں نے۔ علماء کرام جو تھے اس وقت، جو بڑے نواب تھے، وہ انگریز کی جو چہیتی تنظیم تھی کانگریس، اس کی طرف تھے۔ علماء کرام نے جمعیت علماء ہند بنائی ہوئی تھی، اس میں زیادہ تر شامل تھے، اور بعض ایسے تھے جو بالکل الگ تھے اور لیکن قیام پاکستان اور مسلم لیگ کی مخالفت کر رہے تھے۔ ایسے میں 1945 ستمبر 1945 میں مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کی زیر صدارت ایک اکٹھ ہوا علماء کا، ان علماء کا جو قیام پاکستان کے حامی تھے، جو کہہ رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ملک بنا، تو جمعیت علماء اسلام بنی۔ یہ جو اب جمعیت علماء اسلام ہے نا مولانا فضل الرحمان کی، یہ در حقیقت وہ تھی جمعیت علماء اسلام جو پاکستان کے حامی تھے، اور دوسری طرف سے جمعیت علماء ہند جو کانگریس کی حامی تھی، پاکستان کے مخالف تھی۔ ان لوگوں نے بھی کام کیا۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے 2 کتابیں مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کے حق میں لکھی۔ ان کے بھی ساتھ جو ساتھی تھے مولانا ابوالقاسم تھے، مولانا ثناء اللہ، اس وقت جوانی میں تھے۔ پھر یہ صورت حالات ہوئی کہ نوجوان جاتے تھے
تو بعض کا تو تکنیک انہوں نے کیا استعمال کی, دیکھا کہ سارا گاؤں یا سارا علاقہ جو ہے وہ کانگریس کا ووٹر ہے, تو وہ جاتا ہے, ایک جاتا ہے دروازہ کھٹکھٹاتا, کہتا ہے جی وہ کانگریس کو ووٹ دینا, کہتا ہے جی ہم تو ہیں. ابھی وہ جاتا تھا, دوسرا چلا جاتا, جا کہتا جی کانگریس کو ووٹ دینا ہے, پکی کر رہے ہیں, وہ کہتا ہے ہاں بھی کانگریس کو دیں. پھر تیسرا چلا جاتا, دیکھیں کانگریس کو ووٹ دیں گے آپ کے لیے فائدہ ہے. اچھا وہ پھر ایک اور چلا جاتا, جا کانگریس کو ووٹ دیں ورنہ نتائج اچھے نہیں نکلیں گے. یعنی اس طریقے سے لوگوں کو زیچ کیا کہ انہوں نے کہا جاؤ ہم نہیں دیتے کانگریس مسلم لیگ کو. یعنی 1946 کے الیکشن کے اندر نوجوان, اور بعد میں پھر نیشنل گارڈ بنی ایک تنظیم, جنہوں نے جو ہجرت کر رہے تھے لوگ ان کے تحفظ کے لیے علماء کے اپنا نگرانی میں بنی, مسلم لیگ کی نگرانی میں بنی. خود ہمارے والد گرامی جنڈیالہ گروہ بالکل امرتسر کے ساتھ ملا ہوا ہے, تو وہاں سے مسلم خواتین کے تحفظ میں ان کی باقاعدہ ان پر حملہ ہوا سکھوں کی طرف سے, ان کا ہاتھ کاٹ گیا تھا, پورا جسم زخمی تھا. اسی طرح بے شمار علماء جو ہیں وہ شہید ہوئے, نوجوان شہید ہوئے. تو قافلوں کو پاکستان میں پہنچانے کے لیے جو ہے انہوں نے نوجوانوں نے کردار, پہلے پاکستان کے حق میں ووٹ دلوائے. 1946 کے الیکشن میں کامیاب جن جن علاقوں سے کامیاب ہوا مسلم لیگ ہوئی, وہ علاقے پاکستان میں آئے ہیں. میں تھوڑی دیر کے لیے معذرت چاہوں گا, یہاں پہ ہم بات کو روکیں. یہ چیز باقاعدہ جاننے والی ہے, اس پہ میں دوبارہ آؤں گا. میں چاہوں گا راسک صاحب کو ایک دفعہ ہم شامل کر لیں. قافلوں پہ ہم نے بات روکی ہے اور یہاں پہ نوجوان شامل ہیں, ابھی اس پہ ہم نے دوبارہ آنا. سر یہ فرمائیے گا کہ جو استحکام پاکستان میں نوجوانوں کا کردار ہے, اس کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ جس طرح ابھی ہم ذکر کریں, ابھی جو حالات ہیں, کیا ہونا چاہیے, حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ جی, یہ بھی ایک اہم سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو پالش کرنے کے لیے اور فکری طور پر ان کو صحت مند رکھنے کے لیے حکومتوں کا ہی کردار ہوتا ہے. نوجوان جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی حکومت کا ایک روشن مستقبل ہوتے ہیں. پہلی تو بات یہ کہ ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے اور ان سے بیزار نہیں ہونا چاہیے اور ان کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک تلخ حقیقت ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اقل شیء کم از کم جو یہ آپس کے اختلافات ہیں نا, ان کو تھوڑا سا کم کر دینا چاہیے. نوجوان نسل بہت پریشان ہے یہ حکومتی اور سیاسی کشمکش اور اختلافات کی وجہ سے, اور جو اس قدر زیادہ کردار کشی تک جاتا ہے نا جی اختلاف, یہ بلا شبہ نوجوان نسل کی فکر کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے. تو بہر صورت یہ ایک بنیادی بات ہے, اتفاق کی ایک برکت ہوتی ہے. جب حکومتوں میں اکٹھ ہوتا ہے, ایکا ہوتا ہے, تو اس کی ایک خاص برکت ہوتی ہے. اور کرنے والے کاموں میں سے سب سے اہم ترین کام جو اس وقت ہمارے وطن کی میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی ضرورت ہے اور نوجوانوں کے لیے بہت مفید ہے, وہ یہ کہ جو تعلیمی معاملات ہیں نا, ان پر بڑی کڑی نظر رکھی جائے اور ان کو بڑا منظم کیا جائے. تو تعلیمی معاملات کو بڑا منظم کرنا ہوگا, اور جو محنت کرنے والے طلبہ ہیں, ذہین طلبہ ہیں, تو یہ غربت یہ جرم نہیں ہے. اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کا نوجوانوں کی تربیت میں اور ان کی ذہن سازی میں جو کرنے والا دوسرا کام ہے, یہ جو سوشل میڈیا ہے, انٹرنیٹ ہے, تو اس میں ویب سائٹس آپ سمجھتے ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں, بڑی حیاسوز ہوتی ہیں, آئی ڈیز ہوتی ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میڈیا اور سوشل میڈیا جو ہے, اگر حکومت اس پہ ذرا کڑی نظر رکھے تو یہ نوجوانوں میں ایک نیا جذبہ اور ایک نیا ولولہ پیدا کر سکتے ہیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی میرے وطن کی تلخ حقیقت ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں ہمارے ملک میں کہ جن کو بالکل شتر بے مہار چھوڑا ہوا ہے, اور وہ ہمارے نوجوانوں میں نا جی ہمہ وقت جنسی شہوات کو ابھارنے کا ہی کام کرتے ہیں. ان سب کاموں کے لیے وہی بات ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حکومتی سطح پر بڑے اہتمام کے ساتھ فکری سیمینار ہونے چاہیے. فکری سیمینار ہونے چاہیے. دیکھیں ہمارے نوجوان اس وقت کچھ چاہتے ہیں, تلاش کرنا چاہتے ہیں, کسی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ جب حکومتی ذمہ داران جو ہیں انہوں نے سیاست کو ایک اکھاڑا بنایا ہوا ہے جس کے منہ میں جو آتا ہے, یقین مانے کسی وقت تو ایسے بیانات اور سلسلے ہوتے ہیں, شرم آتی ہے کہ جانوروں والے کام ہم نے شروع کر دیے ہیں. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں, اگر حکومت اس کا خیال کر لے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے نوجوانوں کے لیے. اچھا سر, میں آپ کی بات پہ نا یہاں پہ مجھے وہ چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں کہ کچھ سال پہلے چلے جائیں, ایک دہائی اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو ہوا کرتا تھا کہ انجینئر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, آئی ٹی اسپیشلسٹ بنے گا, آرمی میں جائے گا, اس طرح سرو کرے گا. اب تو میرا بچہ ولاگر بنے گا, اب تو میرا بچہ
یہ ولاگ بنائے گا. اب یہ نوجوان تو اس طرف چل پڑا باقاعدہ پری پلان. جی اس پہ ہم بات کرتے ہیں, اگلے مرحلے پہ بات کریں گے. دیکھیں حالات یہ ہیں کہ درجنوں نوجوان ایسے ہیں. ہمارے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے سروے کیا اور میرے تجربے میں یہ بات آئی. میں نے ایک نوجوان سے پوچھا بیٹے آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگا جی وہ کیا ہوتا ہے؟ او مائی گاڈ. جب آپ فکری سیمینار نہیں کریں گے, جب آپ ایک توڑ جوڑ کی سیاست میں ہی لگے ہوئے ہیں, آپ کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے نوجوانوں کو لے کے چلنے کا, اچھا یہ وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ زندگی میں آپ نے پہلی دفعہ مجھ سے سوال کیا ہے کہ زندگی کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے؟ یہ تو حالات ہیں ہمارے نوجوانوں کے. ٹھیک ہے, بڑی سوچ طلب بات ہے, اس پہ بات کریں گے. سر پلیز میں سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں بات کو, تھوڑی سی مزید تھوڑی سی اس میں توضیح پیدا کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے اس وقت پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 60% سے زیادہ نوجوان ہے, یوتھ ہے ہماری, یوتھ ہے. آج کے جو بوڑھے ہیں کل وہ بھی یوتھ تھے جی, اور یہ یوتھ جو ہے یہ ہمارے پاکستان کا مستقبل ہے. لیکن اس وقت یاسیت کی, مایوسی کی انتہا ہے. جو سرمایہ دار ہیں وہ اپنے بچوں کو ویسے بھیج رہے ہیں باہر, اور جو غریب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے قرض اٹھا کے گھر بار بیچ کے وہ بھی باہر بھاگ جائیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں بے روزگاری ہے. اور دوسرا جو ہے نا آئیڈیل کے حوالے سے جو کہہ رہے ہیں مقصد, کبھی ہوتا تھا کہ کہا جاتا ہے تمہارا آئیڈیل کون ہے, اور اس وقت آئیڈیل بتائے بھی جاتے تھے. جو نصاب ہے ہمارا جی وہ بالکل تلپت ہو کے رہ گیا ہے, بالکل اس کا کوئی مقصدیت اس میں ہے ہی نہیں مشین بنانے کی. اور اس میں بھی دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ رکھیں, اسکولوں کے درجہ بندی ضرور کریں, کالجز کی درجہ بندی ضرور کریں, لیکن نصاب تو ایک رکھیں نا. یہ اپنا فلاں علاقے کے اندر ہے تو اس کا نصاب کچھ اور ہے, فلاں کے اندر ہے, اور جو بنائے ہوئے لوگوں نے پرائیویٹ ادارے ان کا نصاب ان کی اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے. یہ آکسفورڈ ہے. اچھا پہلے ہوتا یہ تھا کہ مثلا ہم جب پڑھتے رہے ہیں تو ہماری کتابوں کے اندر اخلاقی کہانیاں ہوتی تھیں جن کی وجہ سے اخلاقیات سنورتے تھے, بنتے تھے, لوگ ان سے بچے ان سے متاثر ہو کر ان جیسا بننے کی کوشش. اب اخلاقیات نکال ہی دی ہے انہوں نے, بالکل نکال دی ہے. اور دوسری طرح یہ ہے کہ جو این جی اوز کے بنائے ہوئے ہیں اور غیر ملکی نصاب کے مطابق چلتے ہیں ان کے اندر ایسا ایسا فحش مواد ہے کہ کوئی مسلمان تو چھوڑ کے کوئی مشرقی روایات کا حامی جو ہے یا حامل جو فرد ہے وہ بھی اس کو پسند نہیں کر سکتا. اس سلسلے میں ضرورت ہے 3-4 سطحوں پہ. حکومتی سطح پر تو یہ ہے کہ نصاب کے اندر تبدیلی کریں. جی حکومتی سطح پر کرنے کا کام یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ کو صحیح تعمیری سمت میں لے کر آئیں, یعنی ان سے تعمیری کام لیا جائے. ذرائع ابلاغ الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے, ان کے باقاعدہ صحافت صرف عکاسی نہیں ہوتا, صحافت کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے ذہن سازی, کردار سازی. حکومتی سطح پہ جس طرح کل وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے, گراؤنڈ ہونے چاہیے, کھیل کے میدان ہونے چاہیے. ان کے لیے اپنا جو ہے نا مختلف کالجوں کے اندر باقاعدہ جس طرح پہلے ہوا کرتے تھے, چلے آپ الیکشن نہ کروائیں لیکن وہاں تعمیری قسم کے پروگرام تو ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے سے ذہن سازی ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی ذمہ داری والدین پر بھی عائد ہوتی ہے انفرادی طور پر. میں کہتا ہوں کہ نظریہ پاکستان جو ہے نا اس کو لازم کر دیا جائے ہر سطح پر. گھر کے اندر والدین بتائیں کہ نظریہ پاکستان کیا ہے, پاکستان بنایا کیوں گیا ہے. کوئی نظریہ تھا نا, 2 قومی نظریہ جسے سوچ کہتے کیا ہیں, تھی اس کے پیچھے, سمجھ رہے ہیں. نظریہ پاکستان گھر کے اندر والدین بچوں کو, لیکن پہلے والدین بھی تو والدین تو لیکن یہ ہونا چاہیے. پھر یہ کہ اسکول کی سطح پر, ہائی اسکول کی سطح پر ہو, کالج کی سطح پر ہو, یونیورسٹی کی سطح پر ہو, اس کے اوپر جتنا کام, جب تک آپ نظریہ پاکستان بچوں کے, نوجوانوں کے دل دماغ کے اندر راسخ نہیں کریں گے تب تک ان کے اندر محبت پیدا نہیں ہوگی. اور اس کے میں ایک چھوٹی سی مثال اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ پہلے ہم خود وہ جان لیں والدین. نظامی صاحب ایک صرف چھوٹی بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے یہ سوشل میڈیا پہ یہ سوال بھی ابھارا ہے کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی اگست کا مہینہ آتا تھا نا, جگہ جگہ جھنڈے نظر آنے شروع ہو جاتے تھے, جگہ جگہ جو ہے نا بچوں کے اپنا سروں پر, گھروں پر جھنڈے لہرا. اب آج 12 تاریخ ہے, کوئی دیکھا ہے آپ نے گہما گہمی؟ سر میں ایک جملہ یہاں پہ کہوں گا پھر میں راسی صاحب کی جانب آؤں گا. میرے جو گھر کا بلاک ہے, جو اسٹریٹ ہے, آپ یقین کیجئے یہ پہلا سال میں دیکھ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہ اپنے بارے میں کہوں, میرا واحد گھر ہے کہ میری والدہ نے 1 ویک پہلے جھنڈا لگا دیا
اور ابھی تک ہماری اسٹریٹ میں کوئی جھنڈا نہیں. والدہ نے لگایا میری نا؟ والدہ نے لگایا. نوجوان نے کسی نے لگایا؟ نہیں. یعنی یہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے، نوجوانوں کے دلوں سے وطن کی محبت جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. اس کے اندر کئی اپنا عناصر ہیں جو کار فرما ہے. اس کے اندر کھینچا تانی جس کی طرف اشارہ کیا ہے حافظ صاحب نے کہ کھینچا تانی سیاسی سطح پہ. اچھا، اس کے اندر بے روزگاری بھی ہے، اس کے اندر جو ہے مایوسی بھی ہے. لانگ لسٹ، ڈیفینیٹلی اس پہ بات کریں گے. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ نوجوان جو ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کردار سے ہمارے جو نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ کیا ہے جو ملک کی ترقی میں معاون ثابت ہو سکے؟ جیسے رانا صاحب ابھی بیان کر رہے تھے کہ پاکستان کے قیام میں اور اس تحریک میں نوجوانوں کا کردار بڑا نمایاں رہا ہے، تو اسی طرح اگر آپ مدینہ کو دیکھیں بطور فلاحی ریاست اور دفاع مدینہ میں اور جتنے غزوات ہیں، تو اس میں بھی نوجوان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کردار آپ کو نمایاں نظر آئے گا. اور نظامی صاحب، آپ یقین کیجئے کہ ان لوگوں کو اسلام کی اتنی قدر تھی اور وہ اسلام کے جذبے کے لیے ایسے جیتے تھے کہ کوشش کرتے تھے کہ یہ جو اللہ کی راہ میں نکلنے والے لوگ ان کی لسٹ تیار ہوئی ہے، میرا نام سر فہرست ہو. اگر پچھلی مرتبہ میں رہ گیا تو اگلی دفعہ آگے بڑھ کر وہ پچھلی بار رہ جانے کا حوالہ بھی دیتے تھے. یعنی بڑے پیش ہوتے تھے تمام معاملات میں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو جو اسلام گھر بیٹھے ان کو ملا ہے، ایک تو اس کی تڑپ اور محبت پیدا کرنی چاہیے، اس کے غلبے کا سوچنا چاہیے. ایک تو یہ پیغام نوجوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جذبے سے ہمیں ملتا ہے. دیکھیں، ہمارے نوجوان عجیب مزاج ہو گیا ہے. آوارگی نے یہاں تک پہنچا دیا کہ صرف ایک ہی شوق میں دیکھتا ہوں 70% نوجوانوں میں، کہ بس وہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی نہ کسی طرح یورپ چلا جاؤں، وہاں کا ننگ دیکھ لوں، یہی میری زندگی کا جہاد ہے. تو حضرات صحابہ کرام میں سے آپ سیدنا معاذ کو دیکھ لیں، ان کا کردار دیکھ لیں، ابن عباس کو دیکھ لیں، سیدنا انس کو دیکھ لیں، سیدنا مصعب بن عمیر کو دیکھ لیں. یہ لوگ باصلاحیت بھی تھے. اور نوجوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت سے پیغام ہمارے نوجوانوں کو یہ ملتا ہے کہ یہ لوگ صالحیت کے بھی پیکر تھے. ہمارے ہاں نوجوانوں میں صلاحیت تو ہے لیکن صالحیت نہ ہونے کے برابر ہے. میں نے رانا صاحب یہ سیر اعلام النبلاء میں ایک دفعہ پڑھا کہ سیدنا معاذ جب وہ مسلمان ہوئے تھے 17 سال کی عمر تھی، 34 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے. زیادہ سے زیادہ کہہ لیں کہ چند سال ان کو اسلام میں ملے، سلطان العلماء کا لقب پایا. اور صالحیت کا عالم یہ تھا کہ کہا کرتے تھے کہ دائیں جانب اسلام میں پسندیدہ ہے اور جو جہت اسلام میں پسندیدہ ہے اس طرف میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا. 13-14 سال کی عمر میں ابن عباس کہتے تھے جو تفسیر کا سوال مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. تو نوجوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت سے ہمارے نوجوانوں کے لیے پیغام یہ ہے جی، غلبہ اسلام کا جذبہ پیدا کریں، اسلام کی قدر پیدا کریں، اپنے اندر صالحیت پیدا کریں، قرآن دوست بنیں، قرآن سے جڑ جائیں اور انہی لوگوں کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھیں. یہ ہے ہمارا نمونہ. قرآن یہی کہتا ہے نا کہ اگر ان جیسا ایمان لے کر آؤ گے تو تمہارا ایمان میرے ہاں درجہ قبولیت پائے گا. بیوٹیفل. آپ نے دو بڑی خوبصورت باتیں ایک لائن میں کہیں، صالحیت اور صلاحیت. یہ دو بڑی خوبصورت چیزیں ہیں. رانا صاحب، امتزاج دیکھا آپ نے کتنا خوبصورت ہے. وہ بات میں نے اچک لی تھی آپ سے، قافلوں والا معاملہ تھا اور نوجوان اپنا کردار ادا کر رہے تھے، اس کو کمپلیٹ کر دیجئے پھر ہم آگے بڑھیں گے. کیا سوال ذرا دہرائیں دوبارہ؟ بات ہو رہی تھی کہ جب قیام پاکستان ہوا، قافلے چل کے آئے، اس سے پہلے الیکشن کے لیے کانگریس کے نوجوان اپنا کردار ادا کر رہے تھے، مسلم لیگ کے اپنا کردار ادا کر رہے تھے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت نوجوانوں نے قافلوں کی نگہبانی بھی کی، حفاظت بھی کی. پھر یہاں جو کیمپ مقرر ہوئے تھے ان کے اندر جا کر ان مہاجرین کی جو بیچارے بے آسرا بھی تھے اور ساز و سامان بھی نہیں تھا، ان کی خدمت بھی کرتے رہے، ان کو کھانا تک پہنچاتے رہے. بعد میں جب ان کے لیے جگہ الاٹ ہوئیں مختلف قصبوں میں، مختلف دیہات میں، تو وہاں تک بھی ان کی رہنمائی کرتے رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی پاکستان کے ہر دور کے اندر نوجوانوں اور جوانوں نے کردار ادا کیا. اب بھی ہم اپنے نوجوانوں سے، جوانوں سے توقع رکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی ذہن سازی ہو، ان کی جہت بہتر ہو جائے. ذہن سازی بہت ضروری. اچھا سر، میں چاہوں گا تحریک پاکستان میں جو نوجوانوں کا کردار تھا یہ بھی بیان ہو جائے اس وقت.
تو وہی تو بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ کو عوامی سطح تک لے جانے میں نوجوانوں کا کردار تھا. ٹھیک ہے. مسلم لیگ ورنہ ایک این جی او طرز کی سوسائٹی بنی ہوئی تھی جس میں نواب تھے زیادہ تر, میں نواب سلیم اللہ خان, نواب محسن الملک, نواب وقار الملک, اسی طرح لاہور کے اندر بھی چند, اور علاقائی طور پر جو مسلمان تھے یا کانگریس کے اندر شامل تھے یا مختلف علاقائی پارٹیاں انہوں نے بنائی ہوئی تھی, مثلا پنجاب میں یونینسٹ پارٹی تھی. لیکن 1946 کے اندر یکدم فضا بدل گئی. وہ پارٹی جو سوسائٹی کی طور پہ تھی یکدم عوامی سطح پہ چلی گئی, اور انہوں نے ووٹ اتنا زیادہ لیا مسلم لیگ نے کہ جن علاقوں کو بعد میں پاکستان میں شامل کیا گیا ان علاقوں میں باقاعدہ مسلم لیگ جیتی. اور یہ سارے کا سارا کردار جو ہے یہ صرف قائدین تک نہیں تھا, قائدین تو دورے کرتے تھے, آتے تھے, ان کی محبت, لیکن یہ سارے کا سارا کردار جو ہے یہ نوجوانوں کا تھا, طلباء کا تھا. طلباء بھی نوجوان ہی ہوتے ہیں. انہوں نے ایک سوسائٹی کو عوامی سطح پر پہنچا کر مقبول ترین پارٹی بنا دیا تھا. بیوٹیفل. ٹھیک ہے. اچھا رازق صاحب, آپ کے لیے مجھے میسیجز بھی آنے لگے ہیں. رانا صاحب آپ کے لیے میسیج آ رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتوں اور برکتوں سے نوازے. آمین آمین. میسیج آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتوں سے. آمین آمین. حجازی صاحب جی باقاعدہ کہہ رہے ہیں میری طرف سے مولانا عبد المنان رازق صاحب کو بھی سلام عرض کر دیجیے. جی آپ کے لیے بھی آیا. جی سر, کم ٹو دا ٹاپک, یہ فرمائے گا برین ڈرین کے جو پاکستان کے استحکام پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور اس سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے. وہی بات ہے جس کو ہم پہلے تھوڑا سا ڈسکس بھی کر رہے تھے. دیکھیے جی, اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو نوجوان ہوتے ہیں وہ قوموں کے ستون ہوتے ہیں. یقیناً. تو نظامی صاحب جس عمارت کے ستون ہی تھڑک جائیں تو اب اس عمارت کا کیا حال ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے استحکام پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میں بہت سادہ سی مثال سے اس کو واضح کر دیتا ہوں کہ جس دودھ سے آپ ملائی کو ہٹا دیں یا لسی سے آپ مکھن کو نکال دیں, یا آپ ایسے سمجھ لیں کہ کھوکھلا پھول ہے اس میں خوشبو نہیں ہے, تو باصلاحیت نوجوانوں کا ملک سے باہر جانا یہ حد درجہ خطرناک ہے, حد درجہ خطرناک ہے. اور اس حوالے سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے, اس کے اسباب کیا ہیں, عوامل کیا ہیں, حل کیا ہے, بڑے اختصار سے چند باتیں میں گوش گزار کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ مواقع دینے چاہیے, حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. جب آپ مواقع نہیں دیں گے, مواقع دینے کی بجائے خود ہی اپنے نوجوانوں سے حسد کریں گے, رشوت کا مطالبہ کریں گے, تو وہ کچھ ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں. نظامی صاحب ایک سروے کے مطابق آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ روزانہ اگر ایک سال کے آپ اعداد و شمار کو دیکھیں تو روزانہ 2200 نوجوان بیرون ملک جا رہے ہیں. 2200 ڈیلی. یس. میرے وطن کو ایک دیہڑی دار کی بھی ضرورت ہے جو اخلاص کے ساتھ یہاں پہ کام کرے. تو ایک تو یہ ہے کہ نوجوانوں کو یہاں جی رکنا چاہیے. وطن کی مٹی کا بھی حق ہوتا ہے, ٹکے ہی سب کچھ نہیں ہوتے. میں یہ دائیں بائیں جاتا ہوں تو بعض نوجوان جب کسی کلب کے باہر یا شراب خانے کے باہر بحیثیت چوکیدار بیٹھے ہوتے ہیں نا, صرف یوروز کمانے کے لیے, ڈالرز کمانے کے لیے, میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں اسی کام کے لیے دی تھیں کہ جب آپ جوانی چڑھو تو کسی کلب کے باہر بطور چوکیدار بیٹھ جاؤ. کوسچن مارک ہے. میرا تو دیکھیں ایک مشورہ ہے, گو کہ یہ ایک رائے ہے, تلخ ہے, گو کہ ہمارے جتنے یہ ریٹائرڈ افسر ہیں ان پہ سخت پابندی ہونی چاہیے. وطن کو ان کے تجربات کی ضرورت ہے. جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے حکومتی عہدوں پہ کام کیا ہوا ہے, بعد والے جوانوں کو ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا, سد باب نہ کیا گیا, اپنے نوجوانوں کے حوصلے نہ بڑھائے گئے, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے کسی صورت بھی فائدہ مند معاملہ نہیں. حکومت کو اول فرصت میں اس معاملے میں دلچسپی لینی چاہیے اور ایسے نوجوانوں کو روکنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب چونکہ اب گہری نظر رکھتے ہیں رانا صاحب آپ بھی, اسی معاملے کو میں تھوڑا اس اینگل سے لے کے آؤں گا کہ جو ہمارے نوجوان ہیں, کاروباری افراد, وہ پاکستان کی معاشی ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. دیکھیے نوجوان جو ہوتے ہیں نا, ان کی میں جس طرح پہلے عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے, یکسوئی ہوتی ہے, دل جمی کے ساتھ کام کرتے ہیں, تحرک ہوتا ہے, اور جتنی وہ محنت کرتے ہیں آپ کسی بوڑھے سے توقع نہیں کر سکتے. بچے کا تو ذہن ہی وہاں تک پہنچتا. لیکن صورت حالات یہ ہے کہ واقعتاً اگر آج اجازت مل جائے نا کہ ہر کوئی باہر جا سکتا ہے تو سارے باہر چلے جائیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں تحفظ نہیں ہے کاروبار کو. یہاں آپ نے سہولتیں فراہم نہیں کی جس طرح کے ہم یورپ میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اپنا
पाकिस्तान के अंदर एक इलाका ऐसा है कि जहाँ हर घर के अंदर जो है ना इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री चली, सियालकोट का इलाका, यानी उन्होंने जो इंडस्ट्री, और आप देखें कि इस वक्त सियालकोट एक मिसाली ऐसी रहा, इस तरह कभी कराची में हुआ करता था, लेकिन अब जो बड़ी इंडस्ट्रियाँ थी वो भी ख़त्म है, जो घरों के अंदर इंडस्ट्रियाँ थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। बिजली की मार पड़ रही है बहुत ज़्यादा, बिलों की वजह से लोग बिल बुला रहे हैं, यानी आप ये समझे कि कोई इस वक्त मुस्तकबिल जो है ना दिखाई नहीं देता। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हुकूमत जो है कम अज़ कम ये छोटे छोटे जो कारोबार हैं वो फराहम करें, उन्हें छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ जो हैं, घरेलू किस्म की इंडस्ट्रियाँ, उनको रवाज दिया जाए और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए महकमाना तौर पे। जब आप परिंदों को उनके ऊपर, और दूसरी बात ये है निज़ामी साहब, पहले कभी होता था कि एक उम्र की हद होती थी जिसके बाद रिटायर हो जाते थे, नीचे से लोग आ जाते थे, वैकेंसियाँ खाली होती थी तो लोग उस पर भर्ती होते थे। अब ये है कि जो रिटायर हो जाता है वो फिर किसी महकमे के अंदर चला जाता है, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 रिटायर होता है, फिर किसी और के अंदर चला जाता है। 20-25 साल रिटायरमेंट के बाद निकाल देते हैं। नौजवान को तो आप मौका ही फराहम नहीं करते। जी, मैं सिर्फ एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, हुकूमत अगर चाहती है पाकिस्तान का मुस्तक़बिल, तालीम आम करे और आसान करे, कौमी ज़ुबान में करे। अब सूरत हालात ये है कि कभी तो ये होता था ना कि प्राइवेट कॉलेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमाई कर रहे हैं और फीसें बहुत ज़्यादा, यानी तालीम को उन्होंने तजारत बना दिया था। अब तो जो सरकारी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके अंदर भी सेमेस्टर के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी फीसें हैं कि गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता, पढ़ ही नहीं सकते। तो नतीजा ये निकल रहा है कि हर बच्चा जो है ना वो उठता है तो वो यही कहता है अपने वालिदैन को कि जी आप घर भेजें, मुझे बाहर भेजें, घर भेजें, मुझे बाहर भेजें। यहाँ माहौल बनाना पड़ेगा, एक तो मौके उन्हें फराहम करें, दूसरा तहफ़्फ़ुज़, कानूनी तहफ़्फ़ुज़। ये इस वक्त इंतहाई लाकानूनीयत है मुल्क के अंदर, तसव्वुर नहीं किया जा सकता, आप उसका सोच भी नहीं सकते। ठीक। नौजवान अपना किरदार क्या अदा कर सकते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान में, और इस पे गुफ्तगू हो रही है। शेख अब्दुल मनान रासिक साहब मौजूद हैं, राना शफी खान पस्तूरी साहब मौजूद हैं। फरमाएं कि नौजवानों की कौन सी ऐसी सरगर्मियाँ जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम को जो पाकिस्तान की तरक्की उसको शदीद नुकसान पहुँचा सकती हैं? सवाल आपका तफसील चाहता है, लेकिन वक़्त का दामन हमेशा आपके यहाँ बड़ा तंग मैंने देखा है। हर सूरत बड़े ही इख्तिसार से 4-5 चीज़ें मैं बयान कर देता हूँ जो तो बिल्कुल यानी जहर का काम करती हैं। जी, अगर नौजवान उन सरगर्मियों में मुलव्वस हो जाएं तो बस वो फिर समझ लें कि तबाही का अलार्म है। सबसे पहली बात यह है कि ये जो तकफीरी ग्रुप है ना, तकफीरी जमातें हैं जिनका काम ही है उलमा की तकफीर करना, हुक्मरानों की तकफीर करना, और फिर वो लोग जिहाद की आयात पढ़ पढ़ के लोगों को वर्गलाते हैं। तो ऐसे जो मकरू लोग हैं उनके आला कार ना बने। अच्छा। वही बात जो मैंने पहले कही है, एतदाल और तवाज़ुन। ऐसी सरगर्मी मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। दूसरी बात यह है कि सियासत करें, लेकिन हमारे नौजवान सियासत में आवारगी ना करें, सियासत के नाम पर बेरहरवी और बेगैरती का शिकार ना हो हमारे नौजवान। सियासत करें, तीन नाम ही सियासत का है, अंबिया का ये एक महबूब शोबा रहा है सियासत। और तीसरी बात ये है कि हमारे जो नौजवान हैं वो कोशिश करें सिर्फ पैसे के लिए ना जिए। मैंने देखा है कि वो जैसे अभी राना साहब भी अर्ज़ कर रहे थे कि जो जब रिश्वतें लेकर डिग्रियां लेते हैं, जब पोस्ट भी आते हैं, फिर वही रिश्वतों के सिलसिले। तो जब एक नौजवान का मिजाज ही बन चुका है पैसे बटोरने का, तो ये ऐसे मामले हैं वो मुल्क के लॉ, कानून और इस्तेहकाम को बुरी तरह खोखला कर देते हैं। मिल्लत के लिए जिए, अपने वतन की तरक्की के लिए जिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जिए। और चौथी बात यह है कि इस वक्त निज़ामी साहब ये बहुत तशवीशनाक बात है और तकलीफ़ दे बात है कि ये जो नशा है ना, मंशियात, ये हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी चीज़ें आ चुकी हैं। स्कूल तक जा जवान बच्चियाँ नशा करती हैं, जवान बच्चियाँ नशा करती हैं। कभी तो हमने सुना था ना कि पूरे महल्ले में एक राना साहब बंगी होता था, चरसी होता था। अब ये सिलसिले ये तलीमी इदारों में भी फैशन बन चुके हैं। तो ये सरगर्मियाँ की अपना जो है ना इंतहाई ख़तरनाक हैं। और आखिरी बात ये देता हूँ चंद सेकंड में कि एक सबसे बहुत ख़तरनाक और आखिरी बात यह है कि ये जो सोशल मीडिया है ना जी, इस सोशल मीडिया ने जवानियाँ बर्बाद कर दी हैं। आप किसी भी नौजवान को देख लें जो वालिदैन को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तालीम को छोड़ रहा है,
جاب سے بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے آپ کو یہ موبائل ہی نظر آئے گا، فیس بک ہی نظر آئے گی. تو میں والدین کو بھی گزارش کروں گا، اساتذہ کو بھی گزارش کروں گا، اسکولز کالجز اور مدارس کے ذمہ داران کو بھی گزارش کروں گا کہ کم از کم نوجوانوں کو اس دلدل سے باہر نکالیں، اس دلدل سے باہر نکالیں. یہ جو سوشل میڈیا کا بے جا استعمال ہے یہ نری تباہی ہے. جیسے کہ ابھی بات ہوئی ہے کہ اس کو ہم مثبت استعمال کریں، اس سے اپنی دینی معلومات کو اکٹھا کریں اور ایک اپنا وقت مقرر رکھیں. تو یہ اختصار سے چند باتیں ہیں جی. اگر یہ سرگرمیاں رہیں تو آپ نے تھوڑے سے وقت میں وہ ساری چیزوں کا احاطہ کر دیا ہے اور یہ پوائنٹ بڑا زبردست ہے. میں اسی بات کو تھوڑا سمجھنا چاہوں گا سر، یہ نوجوان کو، ہمارے نوجوان کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے؟ بالکل لینا چاہیے. سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے جی، لیکن مشکل یہ بنی ہے کہ اب سیاست نظریاتی نہیں رہی، اب سیاست بن چکی ہے مفاداتی. جی. ہم جب دیکھتے ہیں اپنے پرانے بزرگوں کو، سیاستدانوں کو، تحریک پاکستان کے سیاستدانوں کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے نظریے کے ساتھ اتنے مخلص ہوتے تھے کہ بارہا جیلیں کاٹنی پڑتی تھی لیکن وہ اپنے نظریے سے ہٹتے نہیں تھے. اب تو جیل میں جو ہے نا صرف دشمنی کی وجہ سے ڈالا جاتا ہے، کوئی آدمی اپنے نظریے کی وجہ سے تو نہیں جاتا. اب تو یہ صورت حالات ہے کہ تخت کو دیکھتے ہوئے پرندے اڑان بھرتے ہیں، کبھی اس مچان سے کبھی اس مچان پر. آج کی سیاست یہ ہے، آج کی سیاست یہ نوجوان جو ہے، نوجوانوں کو سیاست کی طرف لایا جا رہا ہے صرف اور صرف اپنے جلسوں کو بڑا کرنے کے لیے، اپنے مزاروں کو بڑا کرنے کے لیے، اپنے نعرے لگوانے کے لیے. ان کے اندر جنون بھرا جاتا ہے، غلط انداز میں ان کو ورگلایا جاتا ہے اور ان کو یرغمال کیا جاتا ہے ذہنی طور پر. اور اس میں سب سے بڑا ہتھیار جو استعمال کیا گیا، جو ہم دیکھتے ہیں، جو امر واقع ہے، وہ سوشل میڈیا ہے. اب دیکھیں نا کہ ایک کوئی پارٹی اٹھتی ہے، وہ اپنا جو ہے نا 5,000 ایک صوبے میں، 10,000 ایک صوبے میں، 12,000 ایک صوبے میں لوگ رکھتے صرف اس لیے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ جھوٹا پراپیگنڈا کریں، اپنی طرف سے خبر گڑھیں اور پھر آگے پھیلائیں. اب جب یہ صورت حالات ہو کہ سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں اور ایک خاتون جو ہے وہ 11 لاکھ آئی ڈیز کو چلائے، اور چلائے صرف اس لیے کہ اس نے نوجوانوں کو ذہنی طور پر یرغمال کرنا ہے، تو کیا ہوگا صورتحال. اسی لیے میں جو پہلے میں نے عرض کیا تھا وہ دوبارہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نصاب کے اندر اخلاقیات کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہمارے نصاب کے اندر سورہ حجرات ساری نہیں تو کم از کم صرف 2 آیتیں جو ہے نا 11 اور 12 نمبر، جن کے اندر بتایا گیا ہے کہ کسی کے لیے بات کرنی ہے تو کس انداز میں بات کرنی ہے، اس کو لازم کر دیا جائے. ہمارے گھروں کے اندر والدین اپنے بچوں کو اپنا سمجھائے کہ بیٹا ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان. دیکھیں حیوان سے اوپر انسان ہوتا ہے، انسان کے اوپر مسلمان ہوتا ہے. ہم مسلمان کہلاتے ہیں لیکن حیوانوں سے بدتر ہو چکے ہیں. تو یہ جب تک ایسی تبدیلی نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہوگا. سیاست میں آئیں، نوجوانوں کو لانا چاہیے کیونکہ مستقبل یہی ہے. نوجوان ہی ہمارا مستقبل ہیں. ٹھیک، چند ایک منٹ رہ گئے. اچھا شیخ صاحب، یہ فرمائے گا کہ بعض نوجوان جو مذہب سے بہت زیادہ دور ہیں، میں بھی بہت زیادہ ایکسپیرینس کرتا ہوں اور میں سب کے بارے میں یہ بات نہیں کر رہا، لیکن نوجوان طبقے کی جب ہم بات کر رہے ہیں وہ دور ہیں یا بیزار ہیں. اس صورتحال کے جو ملک پر منفی اثرات ہیں وہ پھر کیا مرتب ہوں گے؟ منفی اثرات تو یہ بڑا چھوٹا لفظ ہے، آپ کو جملہ چینج کرنا پڑے گا. مجھے یہ سوال کریں کہ ملک کے پلے بچے گا کیا؟ جس ملک کے وجود میں آنے کا نعرہ یہ ہے پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، اگر نوجوان اس سے ہی بیزار ہیں تو مجھے بتائیں کہ ملک کے پاس رہا کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی بات ہے کہ نظریہ پاکستان اور جو مقاصد ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھنے چاہیے. اور ویسے بھی نظامی صاحب 2-3 باتیں میں بڑے اختصار سے کیے دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بیزار یا دور اس لیے ہیں کہ سازش ہے، بلا وجہ کی ایک لابی ہے جس کا کام ہی یہی ہے کہ بس داڑھی والے کی مخالفت، قرآن والے کی مخالفت، مدرسے والے کی مخالفت. وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم نے اس طبقے کو ڈی گریڈ نہ کیا اس وقت تک ہم غالب نہیں رہ سکتے. وہ مطلب اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں. تو ایک ہمارے نوجوان اس بلا وجہ کی سازش کا شکار ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے نوجوانوں کو ماحول ایسا دے دیا گیا ہے، مثلا حیاسوز آئی ڈیز کے ذریعے یا ویب سائٹس کے ذریعے. اب مجھے بتائیں جو نوجوان صبح و شام یہ بغیرتی اور بے حیائی میں کرتا ہے، اب اس کو غیرت کی باتیں کیسے پسند آئیں گی؟
تو اور تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ غلط فہمی ہے آج کے نوجوان کو، بھائی مذہب یہ رحمت ہے، دین یہ رحمت ہے. مجھے کوئی ایک ایسا امر بتائیں جو نوجوانوں کو اس اسلام نے دین نے دیا ہے اور اس میں نوجوان کا فائدہ نہیں ہے. ایک نہیں بتائیں کہ دین نے روکا ہے اور نوجوان کا فائدہ نہیں ہے. مثال کے طور پر شریعت نے شراب سے روکا ہے، تو جہاں شراب ہے، جہاں زنا ہے، آپ ان کے معاملات دیکھیں اخلاقی. تو جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے وہ نوجوان کی ذات کا فائدہ ہے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ نوجوان کی ذات کا ہی فائدہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نوجوان اسی ڈگر پہ رہے تو آہستہ آہستہ یہ جو پاکستان کے معرض وجود میں آنے کا مقصد ہے وہی فوت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میں شعر کچھ سنانا چاہتا ہوں. پلیز پلیز سر، پلیز پلیز. چمن چمن کلی کلی روش روش پکار دو، وطن کو سرفروش دو، وطن کو جان نثار دو. جو اپنے غیظ بے کراں سے کوہسار پیس دیں، جو آسماں کو چیر دیں، ہمیں وہ شاہ سوار دو. اور یہی ہے عظمتوں کا ایک اصول جاوداں حضور، امیر کو شجاعتیں، غریب کو وقار دو. اور اقبال نے کہا تھا کہ درہم و دینار من، اندک و بسیار من، دولت بیدار من، آ ہوئے تاتار من، ناکائے سیار من، تیز ترک کے گامزن، منزل مادور نیست. بیوٹیفل بیوٹیفل. اس کا خلاصہ بھی بیان کر خلاصہ دیجیے. اس کا یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، ہم اگر اس کو اچھے انداز میں استعمال کریں، وہ ہماری دولت ہو، وہ ہمارا ملک پاکستان ہو، وہ ہماری اپنا تیز رفتاری ہو، تحرکات ہوں، ساری کی سارے اچھے انداز سے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری منزل دور نہیں. دل تو چاہتا ہے بہت ساری گفتگو کی جائے اور سیکھنا چاہیے اپنی ان معزز شخصیات سے، لیکن وقت کے قیدی رہتے ہیں جس کے بارے میں نے آغاز میں ہی معذرت کر لی تھی اپنے معزز مہمانوں سے. ایک لمبی کیوں بن جاتی ہے، دل چاہتا ہے یہ بھی پوچھ لیں یہ بھی پوچھ لیں، لیکن وقت ختم ہو جاتا ہے اور یہ ختم ہونے کے لیے ہی ہے. اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے شیخ عبدالمنان راسک صاحب. سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور ان کے ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا رانا شفیق خان پسوری صاحب کا. آپ کا بھی شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. جی لے جی، آج 12 اگست کا دن اور انشاءاللہ ایک دن کے بعد ہم 14 اگست کے حوالے سے پروگرام بھی کریں گے. جاتے جاتے جو نوجوان کا کردار ہے اس پہ ہم نے جو کہا ہے اس کو ذرا سنیے گا اور غور کیجیے گا کہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے. بس ایک چھوٹے سے شعر کے ساتھ ہی اختتام کرتا ہوں کہ اب قرض ہے ہم پر مٹی کا، اب قرض ہے ہم پر مٹی کا، اس منزل کا، اس دھرتی کا. تقدیر کریں، تدبیر کریں، آؤ وطن تعمیر کریں. اسی جذبے کے ساتھ نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.